अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये है मॉर्निंग का टाइम और आज मैं आपसे करूँगी फुल डे रूटीन शेयर। तो यहाँ पे ये है आयमा की मीमी मीन्स कि ये मानो भी कभी सो रही थी कभी जाग रही थी। बिल्कुल सुबह का टाइम है, थोड़ी थोड़ी धूप भी आना स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने आयमा के फीडर भी वॉश करने थे और अम्मी ने चने वैसे ही रात के भिगो के रखे हुए थे, तो अम्मी ने बनाने थे नाश्ते के साथ साथ अंडे बॉयल। तो सुबह सुबह इसीलिए वो चाह रही थी कि मैं इसको प्रेशर में रख दूँ ताकि अच्छे से पक जाएंगे। और मैं साथ जो भी ये 2-3 बर्तन थे, मैंने सोचा कि फ़ीडर तो वॉश करनी है, तो चलो मैं भी इसको वॉश ही कर दूँ। तो मैं इसको वॉश करती हूँ क्योंकि आयमा अगर उठी तो उसने सबसे पहले फ़ीडर मांगना है। तो उससे पहले ये है कि मैं वॉश करके तो साथ ही बॉयल भी कर लूँगी ताकि फ़ीडर क्लीन हो जाए। रूटीन तो ऐसे चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और बेल के आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। रूटीन शेयर करने के साथ साथ मैंने आपसे एक और बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात शेयर करनी थी। वो ये थी कि रात को ही मुझे मेरी फ्रेंड की कॉल आई थी। बात को समझिएगा और पूरा सुनिएगा और इससे आप में से कई लोगों को इतना फ़ायदा हो सकता है कि शायद आने वाली मुसीबत से इंसान बच सके। और ये चीज़ें जो सी हैं ये इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसको समझना, इससे सीखना और इससे आगे फ़ायदा उठाना। और बात को लंबा चौड़ा किए बगैर और वक्त को ज़ाया किए बगैर मैं आपसे बात करना स्टार्ट करती हूँ कि वो क्या बात थी जो कि मुझे रात को पता चली और मुझे इंतहाई दुख हुआ क्योंकि मेरी बहुत अरसा पहले उससे मुलाकात हुई थी और मीन्स के शादी पे ही ये वो मिलना जुलना, फिर बस यही था कि मसरूफियात इतनी थी और सऊदीया जाने के बाद आके मेरा उससे मिलना भी नहीं हुआ। तो जब रात को कॉल आई तो मुझे पता चला तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ क्योंकि उसकी शादी मुझसे 2 साल पहले हो चुकी थी और उसकी सिस्टर जो रहती थी उन दिनों वो बहुत ज़्यादा उसके रिश्ते की तलाश में थे और कुछ देखे भी थे उन्होंने। और उन्हीं रिश्तों में से उनको एक रिश्ता पसंद आया था जिससे फिर उन्होंने मीन्स के मेरे अब्बू से भी सारा डिस्कस किया था और उन्हें कहा था कि आप भी हमें मशवरा दें और आप हमारे साथ चलें। तो अब्बू भी उनके साथ गए थे। तो जब वो गए तो जब फैमिली इकट्ठी बैठी और उनके लोग और ये सब लोग बैठे तो जब उनमें ये बातें हुई और उनका सारा देखा वगैरह, तो जब मीन्स के उनके घर की जो बड़ी खातून थी, मीन्स के जो सास होने वाली लड़की की सास और लड़के की माँ थी, उनकी बातों से इनको इतना को मीन्स कि इन चीज़ का एहसास हो चुका था कि पहले तो वो सुनते रहे उसकी चुप करके बात के। और उसी खातून ने कुछ अपने रूल्स बताए कि हमारे घर के ये रूल है और वो रूल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्स भी थे। और उन्होंने साफ साफ ये बातें कही थी कि मीन्स कि ये हमारे फ़लाँ फ़लाँ रूल हैं और इस चीज़ को फॉलो करते हुए फिर ही हम लड़की को देखने जाएंगे, ठीक है। तो जब मीन्स कि उन्होंने बताया कि उनके रूल्स क्या थे कि हमारे घर में इतने बजे उठा जाता है, इतने बजे नाश्ता होता है, इतने बजे दोपहर का, और इतने बजे हमारे मर्द काम पे जाते हैं, इतने बजे आते हैं। और एक नन थी और जो कि वो स्टडी करती है। तो ये फ़लाँ फ़लाँ काम है, अब मैं ये ज़िम्मेदारी नहीं ले सकती, मैंने बच्चे की अपनी शादी इसलिए करनी है कि वो आए और सारी ज़िम्मेदारियां संभाले। चलो ये तो अच्छी बात थी, इसमें कोई बुराई नहीं थी। हर औरत को संभालना पड़ता है, सारी ज़िम्मेदारियां लेनी पड़ती है, ये बात नहीं है। लेकिन कि उनका ये भी साथ कहना था कि मेरी बेटी फ़लाँ टाइम कॉलेज जाती है और फ़लाँ टाइम पे वापस आती है, जो कि हमने मीन्स कि उसको बड़ा लाड प्यार से रखा हुआ है और मैं उससे काम ज़रा भी नहीं करवाती। इवन के खाना तक मैं खुद रखती हूँ जो कि आने वाले को कल को रखना पड़ेगा। तो ठीक है, सारे बातें उसकी सारी जोन सी है सारे लोग सुनते रहे और उसको मीन्स के समझते रहे। तो जब वो लड़की का बाप और ये सारे बाहर निकले तो उन्होंने एक दूसरे से मशवरा किया कि क्या आपने सोचा है मीन्स कि आप अपनी बेटी का यहाँ रिश्ता करेंगे या नहीं करेंगे। आप हमें साथ लाए हैं, अगर आप हमारे से एडवाइस लेंगे तो आप क्या उस पर पूरा भी उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, क्योंकि ये मेरी बेटी के मुस्तकबिल और ज़िंदगी का सवाल है। तो जब सारे मिल बैठ के उन्होंने चाय पे मीन्स के इकट्ठे होना था उसी अंकल के घर जिनकी बेटी थी, तो सारे इकट्ठे हुए तो सब ने अपनी अपनी राय का इजहार किया। सब लोगों में से एक बंदे ने ये एडवाइस दी उनको कि यार मेरा तुम्हारा बहुत पुराना रिश्ता है, मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और
اس لحاظ سے میں تمہاری بیٹی اور اپنی بیٹی میں کوئی فرق نہیں سمجھوں گا، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ تمہیں یہاں رشتہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا کیونکہ اس کو لوگ یہ پسند آئے تھے، اس کا گھر بار، لڑکے کا کاروبار، یہ وہ لڑکا مینس کے سب کچھ پسند آیا، لیکن مجھے ان کی یہ عادات اور یہ چیزیں پسند نہیں آئیں، کیونکہ دیکھو لڑکی بیمار بھی ہو سکتی ہے، لڑکی کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، ٹائم سے پہلے نہیں بھی اٹھا جا سکتا یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ سٹل ایک ہی چیز کے دار و مدار میں نہیں رہ سکتے۔ اور دوسری بات، میری بیٹی ہوتی تو میں کبھی بھی نہ کرتا، لیکن وہ اس چیز کو نہ مانتے ہوئے ان کو مینس کہ نہیں لگا کہ یہ میرے لیے نہیں صحیح، میری بیٹی کے لیے یہ بہت اچھا گھر ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس خاتون کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ لڑکی کو میں اپنی ماں کے گھر رہنے کی اجازت نہیں دوں گی، وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ٹھیک ہے جائے، چھٹی والے دن جائے اور 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے کے اندر اندر واپس آئے۔ مینس کہ بہت زیادہ جو سی ہے نا مشکلات کا سامنا کرنا پڑنا تھا، اور اس بندے نے اس انسان کی بات نہ مانتے ہوئے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا۔ اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ رات کو کال آئی تو ہوا کیا۔ اس سے پہلے ساتھ میں یہ بتا دوں کہ یہ میں نیو بورن بیبی کا بند بستر گھر میں خود سٹچ کر رہی ہوں، اور یہ بہت ہی کمال کا بنا تھا، اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو یہ میں پورا جو سا سیٹ ریڈی کروں گی یہ میں آپ کو دکھاؤں گی، اور یہ بہت ہی مزے کا گھر میں بنا، ایسا بازار سے بھی پائیدار آپ کو نہیں ملے گا۔ تو اگر آپ اس طریقے کو مینس کہ یہ ایسا بنانا چاہتے ہیں گھر میں، تو آپ ضرور مجھے کمنٹ کریے گا، میں آپ کو اس کا سارا جون سا ہے طریقہ کار بتاؤں گی، اور اس کے لیے ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گی۔ تو نیکسٹ جون سا ہے ہم اسی بات پہ جاتے ہیں، اور میں آپ کو بتاتی ہوں رات کو جب میری فرینڈ کی کال آئی تو وہ بہت زیادہ رو رہی تھی، اور وہ مجھ سے بات کر رہی تھی اور یہی کہہ رہی تھی کہ آپ لوگوں نے ہمیں صحیح مشورہ دیا تھا کہ آپ یہاں رشتہ نہ کریں، لیکن میرے ابو نے بات کو مینس کہ اتنا سیریس نہیں لیا، تو آج میری بہن کا بہت زیادہ برا حال ہے، تو جس کی وجہ سے اب ہمارا ایک ہی ڈیسیژن ہے کہ ہم ان سے خلا لے لیں۔ اس لڑکی کو انہوں نے اتنا زیادہ ٹارچر کیا، اتنا زیادہ تنگ کیا کہ اس کو اپنے ماں باپ سے ملنے بھی نہیں دیتے تھے، نہ ہی اس کو کال کرنے دیتے تھے، تو مینس کہ اس کے ایون کہ ہسبینڈ نے بھی اس کا کسی چیز میں بھی ساتھ نہیں دیا، جس کی وجہ سے اس نے یہ سوچا کہ میں نے یہاں کے رہ کے کیا کرنا ہے۔ اس نے اپنے ہسبینڈ سے یہ بات بھی کی کہ اگر آپ مجھے نہیں صحیح طریقے سے رکھنا چاہتے تو آپ مجھے طلاق دے دیں، مینس کہ فارغ کر دیں، تاکہ آپ اپنی زندگی نئے طریقے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں، لیکن میری زندگی کو عذاب نہ بنائیں۔ لیکن انہوں نے یہ چیز بھی گوارا نہ سمجھی، جس کی وجہ سے اس کے گھر والے بہت ہی پریشان ہونے کے بعد جب اس کے گھر میں پہنچے اور اس کی حالت دیکھی، تو جس کی وجہ سے اس کو وہ ساتھ ہی لے کے آنا مناسب لگا، اور وہ اس بچی کو ساتھ لے آئے۔ تو اس کے بعد جب اس کی باتیں اور اس کا سارا سنا، اس کا رو رو کر گھر آ کے برا حال تھا، جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ نے یہی سوچا کہ بیٹا ہم آپ کو اس مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے، آپ کے لیے واپسی کے دروازے کھلے ہیں۔ اور اس بچی نے بھی یہی کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، میں اور برداشت نہیں کر سکتی، تو جس کی وجہ سے وہ پھر میری رات کو فرینڈ بھی بتا رہی تھی کہ واقعی ان چیزوں سے انسان سیکھتا ہے کہ کسی کی بات مان لینی چاہیے، سمجھ لینی چاہیے۔ وہ ٹھیک ہے کہ بعض ٹائم انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کچھ بھی، بس اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو یہ کام ہو جائے۔ اور میری فرینڈ بتا رہی تھی کہ اینڈ میں یہی ہے کہ اب وہ طلاق بھی نہیں دے رہے کہ تاکہ اس کو حق مہر دینا پڑے گا، تو اس وجہ سے اب یہ خود خلا کے لیے مینس کے کریں گے، خلا لینی ہے، اور ایسے حق مہر اللہ کسی کو نہ دلوائے، اور اللہ تعالیٰ ہر بہن بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ میری تو دعا ہے، دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بہن بیٹی کا نصیب اچھا کرے، آمین۔ آپ بھی یہ ساری بات سن کے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا بند بستر بھی ریڈی ہو چکا ہے، اور ساتھ میں نے جون سی ہے اس کے ساتھ وہ بھی ریڈی کرنی ہے، نیچے بچھونی جو نیچے بچھاتے ہیں، اور ساتھ جون سا ہے پیلوز جون سے گول والے ہوتے ہیں، پورا ایک سیٹ ریڈی کر کے میں آپ کو دکھاؤں گی۔ تو میرا یہاں پہ ریڈی ہو چکا ہے، زپ لگانا بہت مشکل تھا، وہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھے طریقے سے لگ چکی ہے، میں نے فرسٹ ٹائم ہی اس کو ریڈی کیا ہے، اور آپ اس چیز کو دیکھ کے اندازہ لگا سکیں گے کہ پہلی دفعہ ہی اتنی صفائی سے ریڈی ہوا ہے۔ تو اس کے ساتھ ریڈی ہونے کے ساتھ ساتھ جون سا ہے میں نے تھوڑا سا اس کو سٹائلش بنانے کے لیے اس میں لیس بھی شٹل کی تھوڑی سی ایڈ کی ہے، تو مجھے یہ کلر بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔
تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا بند بستر جو سا فل ریڈی ہو چکا ہے، زپ لگ چکی ہے، اور اس کو میں آپ کو فل جو سا ہے سیٹ ریڈی کر کے بھی دکھاؤں گی، لیکن فی الحال جو میں نے آج ریڈی کیا ہے وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ یہ دیکھیں زپ بھی بہت اچھے طریقے سے لگی ہے اور بآسانی سے بند بھی ہو رہی ہے۔ تو آپ نے کمنٹ میں اس کا بھی لازمی بتانا ہے کہ میں نے کیسا ریڈی کیا ہے اور آپ کو کیسا لگا ہے۔ اس کو ریڈی کرنے سے پہلے ویسے میں نے کھانا تو کھا لیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں آج میرا بہت زیادہ دل کر رہا تھا میٹھا کھانے کو۔ تو اس کنڈیشن میں ویسے بھی پتہ نہیں چلتا کہ کس ٹائم کیا چیز پہ دل کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ امی بنا رہی تھی ہنڈیاں، لیکن ہنڈیا کے ساتھ ساتھ میرا اتنا دل کر رہا تھا کہ میں نے ساتھ میں دودھ رکھ دیا اور اس میں چیک کر رہی تھی کہ میٹھے میں کیا بن سکتا ہے۔ جب میں نے دیکھا تو یہ میٹھی سوئیاں پڑی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا یہی بنا لیتی ہوں، اور یہ بنانے کے بعد اس کو ٹھنڈا کر کے کھائیں تو بہت ہی یہ مزے کی لگتی ہے، لیکن میرے مطابق مجھے چیز مل گئی تھی۔ اس کو ٹھنڈا کر کے اب کریں گے انجوائے سوئیوں کو، اور میرا ولاگ آج کا یہیں تک تھا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔